اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 125 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کی حکمتیں اور ایک مبلغ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کے مضامین سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے اندر قریش مکہ کی ایذا رسانیاں اور اذیت کا عمل اپنی انتہاؤں کو چھونے لگا تھا، اور دوسرا اب شاید ہجرت کا زمانہ دور نہیں رہا تھا اور وہاں کے لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہو سکتا ہے اگر اس کے پیش کیے ہوئے دلائل بودے اور کمزور اور بے وزن ہوں، اگر اس کا انداز خطابت درست، رویہ معاندانہ اور سخت ہو تو اس کی تبلیغ اخلاص و للہیت کے نور سے محروم ہوگی۔ وہ اپنے سامعین کو اپنی دعوت سے متنفر تو کر دے گا، لیکن کبھی بھی اپنی دعوت کے قریب نہیں لا سکے گا، کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت کا انحصار فقط تبلیغ اور وعظ پر ہے۔ اس میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں دیا جاتا، کسی قسم کی رشوت پیش نہیں کی جاتی، نہ ہی جبر و اکراہ سے اور ظلم و زیادتی سے اور زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان ہی نہیں جس کے پس پردہ کوئی دنیاوی لالچ یا خوف یا کوئی ڈر یا دھمکی جو دنیا کے اعتبار سے ہو وہ دی جائے، ایسے ایمان کی قبولیت کی اللہ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے وہ آداب سکھائے اور وہ اصول بتائے جس کا ایک ایک اصول اور ایک ایک نقطہ انتہائی غور طلب ہے، اور اس کے اندر حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اور دین اسلام کو سبیل ربک، اللہ کا راستہ، تیرے رب کا راستہ کے الفاظ کہہ کے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، ادعو تم بلاؤ، الی سبیل، الی طرف، سبیل راستہ، اس راستے کی طرف، رب کا جو آپ کا رب ہے، بالحکمت، حکمت اور دانائی سے، والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ
نصیحت کو کہتے ہیں، اور حسنہ بہت اچھی اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم، اور ان سے بحث و مباحثہ یا مجادلہ کرو، ہی احسن، وہ بھی آسن طریقے کے ساتھ۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو عالم، وہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو کوئی گمراہ ہوا اپنے راستے سے، وهو عالم بالمعتدین، اور وہ جانتا ہے انہیں بھی جو راہ ہدایت پہ ہیں۔ یہاں اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے جو پہلی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت سے مراد وہ پختہ دلائل ہیں جو حق کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیں اور شک و شبہ کی تاریکیوں کو نور یقین سے بدل دینے کی قوت رکھتے ہوں۔ کسی بھی معاشرے میں علم و دانش کی بلند ترین سطح پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کا دانشور طبقہ، انٹیلیجنسیا یا ذہین اقلیت کہہ لیں، انٹلیکچوئل مینارٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت کم تعداد ان کی ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے ذہین ترین طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کی حیثیت معاشرے میں دماغ کی سی ہوتی ہے۔ حکمت و دلیل کا استدلالی طریقہ معاشرے کے ان اہل علم و عقل اور شعور میں غیر معمولی اہلیت کے حامل لوگوں کو دعوت دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ وزنی اور پختہ دلائل دینے کے بعد دعوت دینے والا انہیں ان الفاظ کے ساتھ للکار سکے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے آؤ۔ یعنی ایسے دلائل دعوت دیتے ہوئے دیے جائیں کہ سامعین کا ناطقہ بند ہو جائے اور ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خاص عطیہ ہوتا ہے جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے یہ حکمت کی نعمت عطا کی گئی اسے گویا خیر کثیر سے نوازا گیا۔ تو ٹھوس دلائل، لاجیکلی گفتگو کرنا اور سامع کو لاجواب کر دینا، ایسے انداز کے ساتھ گفتگو کی جائے تو تبلیغ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، موعظہ حسنہ دعوت و تبلیغ کا دوسرا درجہ ہے، یعنی اچھا اور خوبصورت وعظ، فقرات کا، الفاظ کا استعمال اور چناؤ اس انداز سے کیا جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یہ دوسرا درجہ موعظہ حسنہ کا یہ عوام الناس کے لیے ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے اذہان میں عقل اور منطق کی چھلنیاں نہیں لگی ہوتی، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے منطقی مباحث اور فلسفیانہ تقاریر بے فائدہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے دل کھلی کتاب اور ان کے ذہن ایک صاف سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں، آپ ان پر جو لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور ان کے جذبات کو اپیل کرنے کے لیے
پر تاثیر واعظ اور تقریر کی اور خلوص اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مبلغ کی تقریر کے اندر خلوص بھی پایا جائے، آواز میں شیرینی بھی پائی جائے، اور اس تبلیغ کے اندر مکمل طور پہ لوگوں کو کھچاؤ محسوس ہو اور اس آواز سے متاثر ہوں۔ عوام الناس کو ان وزنی دلائل کی اور فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے مبلغ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تبلیغ وہ آدمی کرے عوام الناس کے اندر جو لوگوں کی فطرت سے، لوگوں کی نفسیات سے شناسا ہو، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ میں جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کس سطح کے لوگ ہیں، کہ لوگوں سے بات ان کی سطح کے اوپر اتر کے کی جائے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ سامع کی استطاعت اور استعداد کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دعوت حق کا تیسرا درجہ اور تیسری حکمت، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی دعوت کے مقابلے میں لوگ آپ کے ساتھ بحث و مباحثے پہ اتر آئیں، آپ کے ساتھ جھگڑا اور مجادلہ کرنے لگیں، تو آپ نے اپنے مشن کو سامنے رکھنا ہے، اور مشن کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے کے الفاظ اور جس طریقے کا رویہ وہ اختیار کر رہے ہیں، یہ رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اپنے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے موقف کو منوانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ بحث مباحثہ علمی و عقلی دلیل سے ہو یا ضد اور ہٹ درمی سے۔ ایسے لوگوں کو مثبت جواب دے کر لاجواب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مثبت جواب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے منہ کو بالکل بند کر دے، ورنہ بعض اوقات عوامی سطح کے اجتماعات میں ان کی بعض برائے بعض کی پالیسی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، جس سے عوام الناس کے ذہن منفی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ کے عمل کو ہمارے ہاں مناظرہ کہا جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ایک مبلغ کو کہ وہ حتی الامکان مناظرہ سے پرہیز کرے اور اس مناظرہ کے قریب نہ جائے، لیکن اگر کوئی مخالف مناظرے پہ اتر آئے تو پھر الفاظ کا چناؤ اور فقرات کا چناؤ اور گفتگو کلام اس طریقے کا اختیار کیا جائے جس سے دعوت میں کوئی کمزوری نہ آئے اور مشن اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پائے۔ یہی انداز سورہ الانعام کے اندر اس کی آیت مبارکہ نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جب تم کسی کے ساتھ مناظرہ یا مجادلہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جائے، تو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کے علاوہ جن خداؤں کو وہ پکارتے ہیں، جن الہوں کو وہ پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا، تم ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں ہوگا کیا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے، بغیر جانتے ہوئے، بغیر مقام پہچانتے ہوئے آپ کے سچے الہ کو اور اللہ رب العزت کو وہ برا بھلا کہنے پہ اتر آئیں گے۔ ہمیشہ جب کسی مناظرے کے اندر
یا کسی مجادلے کے اندر گفتگو کی جاتی ہے تو مخالف برابر کا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ایک مبلغ کو ان خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے، اور ان خوبیوں سے متصف اگر نہیں ہے تو پھر اس میدان میں اسے نہیں اترنا چاہیے. اس معیار پر پورا اترنے کے لیے علم و آگہی کی اور وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اخلاقی اعتبار سے اور گفتگو کے اعتبار سے، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے اور اپنے مشن کے دلائل کے اعتبار سے مضبوط آدمی ہوگا تو اس کی دعوت پر اثر ثابت ہوگی. اور آگے بات ارشاد فرمائی، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمعتدین. یعنی بے شک آپ کا رب یہ جانتا ہے کہ کون گمراہی کے راستے پر ہے. یہاں اس حقیقت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے کہ ایک داعی اور مبلغ کی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ وہ حکیمانہ انداز سے خلق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے سرشار ہو کر رضائے الہی کے لیے تبلیغ کرے. اگر کوئی قبول نہ کرے تو اس کے لیے اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ سب کچھ مشیت الہی پر موقوف ہے. وہ جس کو چاہتا ہے قبول حق کی توفیق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس قبول حق سے محروم اور نامراد کر دیتا ہے. اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کو وہ عقوبت دیں، تکلیف دیں، فَعَاقِبُوا، تو تم بھی انہیں تکلیف دے دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی ساری انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ داعیان حق کے لیے بڑی خاص ہدایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سخت دل والے لوگوں سے اور جاہلوں سے سابقہ پڑ جائے کہ ان کو کتنی ہی نرمی اور خیرخواہی سے بات سمجھائی گئی تھی، لیکن وہ آگے سے مشتعل ہو رہے ہوں اور آپ کو نقصان پہنچانے پہ تل جائیں، تو ایسے حالات میں دعوت حق والوں کو کیا کرنا چاہیے. یہاں ان داعیان حق کو مکارم اخلاق کا درس دیا جا رہا ہے کہ اس رزم گاہ خیر و شر میں اگر تمہارا دشمن تم پر دست درازی کرے اور تمہیں اذیت پہنچائے تو اہل عزیمت کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اسی انداز سے دست درازی نہیں کیا کرتے، بلکہ جتنی ساری اس نے اذیت پہنچائی ہو اتنی ساری اذیت پہنچانے کا تو حق حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس پہ صبر کرو اور بدلہ نہ لو تو یہ صبر کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یعنی یہ صبر کا پیمانہ اگر تم نے لبریز نہیں کیا، وہ تکالیف تم نے برداشت کر لیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کے نتائج تمہارے لیے بہت بہتر ہوں گے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ، اور ان پر غم نہ کیجیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کیجیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی اپنے دل کے اندر تنگی لائیے کہ ساری تدبیریں یہ جو لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں
دل تنگ نہ کیجیے، اللہ رب العزت بہتری کا راستہ تمہارے لیے کھول دیں گے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وَلَا تَكُ اور نہ ہو، فی میں ضَيْقٍ تنگی، مما یمکرون اس سے جو وہ فریب کرتے ہیں، جو وہ چالیں چل رہے ہیں، ان چالوں سے اے میرے پیغمبر آپ اپنا دل تنگ نہ کیجیے۔ اس اصول کے اولی مخاطب یا ان سارے اصولوں کے اولی مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن قیامت تک آنے والا ہر داعی حق ان سارے اصولوں پہ اسے کاربند ہونا اور ان کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکالیف پہ صبر کرے، جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تھا، اور پھر اللہ سے رابطہ قائم کرے، اور اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اور یہ سارا صبر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک داعی حق کو صبر کرنے کی اس صفت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دعوت دیں تو جن کو آپ نے دعوت دی ہے وہ سارے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، کہ حق کی دعوت جب بھی دی جاتی ہے لوگ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور اس کی مخالفت اس بات کا دلیل ہوتی ہے کہ آپ کی دعوت حق ہے، تو اس سے دل تنگ نہیں کرنا، غمگین نہیں ہو جانا کہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی دل کے اندر یہ تنگی لانی ہے کہ میں ہر وقت اس بات کو پہنچاتا رہتا ہوں، میری اس بات کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہوتا، اور دل تنگ کر کے اس دعوت کو چھوڑ نہیں دینا۔ جس طرح میدان بدر کے اندر 313 1000 بہادروں کا برکس نکال دیتے ہیں، اس انداز سے تعداد تھوڑی بھی ہو، تعداد کم قبول کرے تمہاری اس دعوت کو، اور مخالفین بہت زیادہ ہوں، آپ نے اس دعوت کو پھیلاتے رہنا ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اس بات پہ کاربند رہنا ہے، کیونکہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، چنانچہ آپ ان کے انجام کے بارے میں اے میرے پیغمبر رنجیدہ خاطر اور فکر مند نہ ہوں، اور نہ ان کی سازشوں اور گھٹیا معاندانہ سرگرمیوں کے بارے میں سوچ کر اپنا دل میلا کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع کے معنی ساتھ ہے، الذین ان لوگوں کے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے ہیں، وہ اللہ کی نصرت اور تائید کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یہ مشرکین آپ کو کچھ نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ تبلیغ اور اشاعت اسلام میں کامیابی کا انحصار فقط تائید الہی اور نصرت ربانی پر ہے، اس لیے مبلغ اسلام کو بتا دیا کہ یہ سعادت صرف ان پاک بازوں کو بخشی جاتی ہے
جو زیر تقوی سے آراستہ ہوں اور خلق خدا کے ساتھ احسان اور خیرخواہی کے جذبات سے ان کے دل معمور ہوں۔ دین کے داعی کو اپنی وسعت علمی، قوت بیان اور چرب زبانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا کلی اعتماد معیت و تائید عزدی اور نصرت ربانی پر ہونا چاہیے، اور اس کا یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت میرے اس کلام کے اندر اور میری اس دعوت کے اندر خود زور پیدا کر دیں گے اور ان کو اس دعوت کی قبول کرنے کے قابل بنا دیں گے۔ داعیان حق کو معاملات میں فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں میرے پروردگار کا کیا حکم ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے کے اندر کیا کہتی ہے، اور اسے اپنے اعمال میں تقوی کی روح بسا کر اللہ کی عبادت یوں کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن پائے تو پھر اس کا یقین ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کے اعمال و عبادات کے اندر یہ روح کار فرما ہو گئی تو اس کے دل میں کسی برائی کا تصور آنا ناممکن ہے۔ اگر یہ ناممکن نہیں تو محال ضرور ہے کہ اس کے دل میں پھر برائیوں کا تصور نہیں آتا۔ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ذرا اپنے رب العالمین پہ مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے مکمل مدد مانگنی چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں سورہ النحل مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔